بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه وشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا سورہ بقرہ میں کہ اگر وہ لوگ ایمان لائے ان لوگوں کی طرح جس طرح صحابہ ایمان لائے، یعنی صحابہ کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ لوگ ایمان لائے بمثل ما آمنتم به جس طرح تم ایمان لائے تو فقد اهتدوا تو ہدایت یاب ہو سکتے. تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بھی کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی دوسری آسمانی کتابوں میں بھی ان صحابہ کا تذکرہ کیا، چاہے زبور ہو، توریت ہو، یا اسی طرح اور ہماری آسمانی کتاب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یعنی آپ ان کے رکوع سجود کی حالت کو بھی دیکھیں گے اور ان کے اس آثار کو بھی دیکھیں گے جو سجدے کی وجہ سے ان کے نشانیوں پر نظر آتے ہیں. یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ان کی صفات کو اور بہت بیان کیا جو اس سورہ فتح کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یہ کیسے کافروں کے ساتھ ہیں، کیسے مسلمانوں کے ساتھ ہیں، اور یہ ایسی جماعت ہے. سب سے اہم چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے سات آسمان کے اوپر سے کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدنی علما. معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، پردہ میں بیٹھے اسلامی ماحول میں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف
کبریائی و بڑائی اور حمد و ثنا بیان کرنا، جو کہ ہمارا حقیقی خالق ہے، ہمارا حقیقی رازق ہے، ہمارا حقیقی معبود ہے اور ہمارا حقیقی مالک ہے۔ اس کے علاوہ ہم کسی اور کی عبادت نہیں کرتے اور نہ ہی اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرتے ہیں۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے اور اسلامی تعلیمات کو سکھلانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور پھر مبعوث فرمانے کے بعد آپ کے سب سے پہلے مخاطب جو ہوئے، جن کو ہم صحابی سمجھتے ہیں، جن کو ہم صحابی جانتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے آسمان سے ان کی بارے میں وحی نازل کی اور اس وحی میں ان کے بارے میں کہا اولئک هم الصادقون، یعنی یہی لوگ سب سے سچے لوگ ہیں، اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہدایت والے ہیں، اولئک هم المهتدون، اور ہدایت یاب لوگ بھی یہی ہیں۔ یعنی اس طرح کی بہت سے الفاظ جو کہ اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں کہا، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صحابہ جو ہیں سب سے اچھے اس امت کے نہیں بلکہ اس روئے زمین پر سارے نبیوں کے بعد سب سے افضل کوئی اگر ہے تو یہ صحابہ کی جماعت ہے، یہ صحابہ کی جماعت ہے۔ صحابہ کی جماعت وہ ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ کیا، آپ کے ساتھ رہے، آپ سے شاگردی حاصل کی، یعنی ہر چیز کو آپ سے سیکھا، آپ کے سب سے پہلے اسٹوڈنٹ اگر رہے تو صحابہ کی جماعت ہے۔ اور ان کی جو عزت اور احترام ہمارے دل میں ہونا چاہیے، اس کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صحابہ ایسے ہیں کہ جو شخص ان کے احترام کرتا ہے، عزت کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے بھی کامیابی ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ کے رسول صلی اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا سورہ بقرہ میں کہ اگر وہ لوگ ایمان لائے ان لوگوں کی طرح جس طرح صحابہ ایمان لائے، یعنی صحابہ کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ لوگ ایمان لائے بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس طرح تم ایمان لائے، تو فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو ہدایت یاب ہو سکتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بھی کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی دوسری آسمانی کتابوں میں بھی ان صحابہ کا تذکرہ کیا، چاہے زبور ہو، توریت ہو، یا اسی طرح اور ہماری آسمانی کتاب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا، یعنی آپ ان کے رکوع سجود کی حالت کو بھی دیکھیں گے اور ان کے اس آثار کو بھی دیکھیں گے جو سجدے کی وجہ سے ان کے نشانیوں پر نظر آتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اور بہت بیان کیا جو اس سورہ فتح کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یہ کیسے کافروں کے ساتھ ہیں، کیسے مسلمانوں کے ساتھ ہیں، اور یہ ایسی جماعت ہے۔ سب سے اہم چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے ساتھ آسمان کے اوپر سے کیا فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ان کے نقش قدم پر چلتا ہے ان کے لیے بھی وہی مقام ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں سے جو سبقت کرنے والے تھے، اسلام میں پہلے داخل ہوئے، اور پھر چاہے ان کا تعلق مہاجرین میں سے ہو یا ان کا تعلق انصار میں سے ہو، والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم، اور جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں، چاہے وہ
صحابہ ہوں، چاہے وہ تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، یا بعد کے ادوار کے سلف صالحین ہوں، یا پھر قیامت تک آنے والے جتنے لوگ ہوں، اگر ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سارے لوگوں کے لیے کیا کہا؟ جنات تجری من تحتہا الانہار، وعدہ ہے ان لوگوں کے لیے ایسی جنت ہے جن میں وہ داخل ہوں گے اور ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ تو یہ وہ صحابہ کی جماعت ہے جن کے تعلق سے ہمارے دل میں ان کا احترام ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ ان صحابہ اکرام کی عزت اور اکرام اور ان کے دل میں ان کا احترام نہیں ہوتا ہے اور ان کے بارے میں برے الفاظ کرتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے اور سارے لوگوں کی لعنت ہوتی ہے۔ یعنی جو لوگ صحابہ کو اپنے دل میں عظمت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا رہا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا، نبیوں میں سے رسالت کے لیے مجھے چنا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میرے صحابہ کو چنا اللہ رب العالمین نے، اور ان صحابہ میں سے کچھ کو وزیر بنایا، ان صحابہ میں سے کچھ کو میرا انصار اور مددگار بنایا، ان صحابہ میں سے کچھ کو میرا داماد بنایا اور کچھ کو میرا سسر بنایا۔ اور جو شخص ان کو گالی دے گا فمن سبہ، جو ان کو گالی دے گا اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی اس پر، فرشتوں کی لعنت ہوگی، اور یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے کوئی عمل بھی نہیں قبول کرے گا، ان کا کوئی عمل بھی نہیں قبول کرے گا، چاہے وہ نفل ہو یا فرض ہو۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کی عظمت کتنی تھی، صحابہ کا مقام کیا تھا، صحابہ کا معیار کیا تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ کے مابین یہ بات فرمائی تھی کہ اگر یہ میرے صحابہ جو ہیں تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو، اور میرے یہ صحابہ جو ہیں ایک مد یا آدھا مد جو ہے یہ خرچ کریں اللہ اگر، تو بھی آپ کا یہ پہاڑ سونے کے برابر آپ کا یہ مقام اور یہ جو صدقہ ہے قبول نہیں ہو سکتا، ان کے برابری کو نہیں پہنچ سکتا، ان کے برابری کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو اس سے بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن آج ہمارا حال اور کنڈیشن کیا ہے کہ ہم صحابی کے بارے میں کیا گمان کرتے ہیں؟ صحابی کے بارے میں ہم میں سے ایسی جماعت ہے جو کہ اپنی زبان کو ناپاک کر لیتے ہیں، ان صحابہ کے بارے میں ایسے الفاظ کرتے ہیں جن کے ذریعے سے یہ اسلامی شریعت ہم تک پہنچی ہے، اور قیامت تک انہی کے ذریعے سے یہ اسلامی شریعت جو ہے نافذ رہے گی، قائم رہے گی، دائم رہے گی۔ چاہے ان کا تعلق ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو، چاہے ان کا تعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو، چاہے اور دیگر صحابہ کرام سے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے اور ہر چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سیکھتے تھے، ہر چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے تھے، پھر صحابہ کو بیان کرتے تھے، پھر صحابہ نے اسی طرح آنے والے لوگوں کو بیان کیا۔ لیکن کیا ہو گیا لوگوں کے بارے میں کہ ان صحابہ سے اتنی روایات کو سامنے رکھتے ہوئے بھی، اللہ رب العالمین کے قول کو سامنے رکھتے ہوئے بھی صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، صحابہ سے عداوت رکھتے ہیں، صحابہ سے دشمنی رکھتے ہیں، صحابہ کو برا بھلا کرتے ہیں، صحابہ کے بارے میں کان کرتے ہیں اور صحابہ کو گالی دیتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ یہ سب ایسا یہ کارنامہ انجام دیتے ہیں؟ ایسا اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، تاریخ کو پڑھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ بہت سی ایسی عبرتناک واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے جو ان صحابہ اکرام کے بارے میں ایسے الفاظ کہہ کر پھر ایسی عبرت قیامت تک کے لیے بنے کہ وہ پھر آدمی اگر ان کی طرف نظر اٹھائے گا تو پھر صحابہ کو کبھی برا بھلا نہیں کہے گا، صحابہ کو برا بھلا نہیں کہے گا۔ محترم حضرات، اس کے تعلق سے بہت سے واقعات ہیں، لیکن چند ایک واقعہ میں آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی اور خلیفہ ثالث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ذوالنورین جن کا لقب تھا، آپ نے اپنی دو بیٹی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ہی بات دی گئی، ایک کی وفات کے بعد دوسرے کا نکاح ہوا۔ یہ خلیفہ کے تعلق سے ایک شخص کا گمان کیا تھا، ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں طواف کر رہا تھا، کعبہ کا طواف کر رہا تھا کہ ایک شخص میرے ساتھ طواف کر رہا تھا اور اس کی زبان سے کیا الفاظ نکل رہے تھے، اے اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے،
تو مجھے معاف کر دے، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ تو مجھے معاف کرنے والا نہیں ہے۔ یہ جملہ جیسے ہی ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے سنا تو کہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہو، یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ میں نے ایسا جملہ کسی سے نہیں سنا، ایسی بات کسی سے نہیں سنی جیسی بات تم کر رہے ہو، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے پورا واقعہ اس وقت بیان کیا کہ میں نے اپنی زندگی میں یہ عہد کیا تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، نعوذ باللہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی ایک تماچا نصیب کروں گا، کبھی ماروں گا، لیکن زندگی میں ان کی میں نہیں مار سکا۔ ان کی وفات ہو گئی، دنیا سے چلے گئے، حتیٰ کہ جب ان کی وفات ہو گئی، چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے، لوگ آ جا رہے تھے، جنازہ بھی پڑھ رہے تھے، اس وقت مجھے موقع ملا، میں اندر گیا۔ اندر جانے کے بعد جب دیکھا کہ تنہائی ہے اور موقع ملتے ہی میں نے آپ کے چہرے سے چادر ہٹائی اور ایک تماچا لگا دیا۔ ایسی بات، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں، اس تماچا لگانے کی سزا مجھ کو کیا ہے کہ میرے ہاتھ سوکھتے جا رہے ہیں، میرے ہاتھ آج سوکھ رہے ہیں۔ اور بالکل ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ان کا ہاتھ جب میں نے دیکھا تو لکڑی کی طرح سوکھے ہوئے، لکڑی کی طرح۔ اسی لیے وہ جملہ کر رہا تھا اللہ تعالیٰ سے، جب مغفرت کرا رہا تھا اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے، اور میں نہیں جانتا کہ تم معاف کرے گا۔ یعنی وہ صحابہ کو تعلیم دینے کا اور صحابہ کے ساتھ پورا عمل کرنے کا، صحابہ سے بغض رکھنے کی وجہ سے ان کو ایسی سزا مل رہی تھی جو قیامت تک یہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے، جو لوگ صحابہ کو ملعون گردانتے، نعوذ باللہ، صحابہ کو گالی دیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے عبرت ہے، ان لوگوں کے لیے عبرت ہے، سبق لینا چاہیے ایسے لوگوں کو۔ اسی طرح حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، جو ان کا دشمن تھا عبیداللہ بن زیاد جو تھا، اس کے تعلق سے آتا ہے کہ جب وہ اور اس کے ساتھ رہنے والوں کی لاش کو کوفہ کی کسی مسجد میں لایا گیا، کوفہ کی کسی مسجد میں لا کر رکھا گیا، تو ایک صحابی ایک شخص بیان کرتے ہیں کہ میں وہاں گیا اور میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کی زبان سے یہ بات آ رہی ہے کہ آیا کیا آیا؟ میں غور کیا تو سانپ آتا اور پھر ابن زیاد کے دونوں ناک کے سوراخ میں جاتا، تھوڑی دیر وہاں ٹھہرتا، پھر نکل جاتا، پھر تھوڑی دیر بعد لوگ کہتے آیا۔ میں یہی نظر 3 مرتبہ دیکھا کہ وہ سانپ آتا، اور انہیں کے ابن زیاد جو کہ دشمن تھا ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو گویا کہ اس کی سزا کیا تھی کہ مرنے کے بعد جب اس کے سر کو مسجد میں رکھا گیا تھا، وہاں پر لوگوں نے اس چیز کا مشاہدہ کیا، اس چیز کا مشاہدہ کیا کہ مرنے کے بعد بھی سانپ آ کر اس کے ناک میں جا رہا ہے اور پھر نکل کے جاتا ہے، وہاں سے نکل جاتا ہے۔ تو گویا کیا تھا، یہ صحابی کے ساتھ بغض رکھنے، ان کے ساتھ عقیدہ اور ان کے ساتھ جو بھی کیے مورخین نے اس کے بارے میں لکھا، اور ہم سنتے ہیں ابن زیاد کے بارے میں کیسا ان کا رویہ تھا، تو یہ اس کی حالت تھی۔ اسی طرح اور دوسرے بہت سے واقعات ہمارے سامنے صحابہ کے تعلق سے پڑے ہیں، خاص کر کے حسین خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں شام کے علاقے میں یا کوفہ کے علاقے میں کہیں حاکم بنا کر بھیجا گیا تھا، تو وہاں سے جب شکایت یہ ملی، شکایت یہ موصول ہوئی ان کے تعلق سے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، آپ نے ان کو بلا لیا وہاں سے، اور ان کی جگہ پر دوسرے صحابی کو بھیجا، عبداللہ بن مسعود اور عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غالباً بھیجا، اور وہ جا کر وہاں کچھ کام انجام دے رہے تھے۔ ایک دن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کے تعلق سے یہ شکایتیں ملی کہ آپ ان کو نماز بھی صحیح نہیں پڑھاتے، یعنی نماز پڑھانے کی بھی شکایت ان کو ملی تھی کہ نماز صحیح نہیں پڑھاتے۔ انہوں نے کہا کہ اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نماز ویسے ہی پڑھاتا ہوں جیسے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا، اور انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ عشاء کی نماز کو 4 رکعت جو ہوتی ہے، 2 رکعت میں ہلکی لمبی پڑھاتا ہوں، پھر اخیر کی 2 رکعت ہلکی پڑھاتا ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ سے یہی گمان تھا، آپ سے یہی امید تھی کہ آپ ایسا ہی کرو گے، لیکن لوگوں نے شکایت کی۔ اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا نہیں، اس کی تحقیق بھی کرتے تھے، ہر شخص کی بات بھی مان لیتے۔ چنانچہ چند اصحاب کے ساتھ ان کو بھی بھیجا کوفہ کے علاقے میں کہ جاؤ، وہاں جانے کے بعد لوگوں سے ان کے بارے میں معلوم کرو۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا تعلق عشر مبشرہ سے ہے،
یعنی ان کا شمار عشرہ مبشرہ میں سے ہوتا ہے، ان کو بھی ساتھ میں لگایا، یہ بھی گئے، اور وہاں جانے کے بعد ہر مسجد میں گھس کر لوگوں سے سوال کیا ان کے بارے میں کہ یہ کیسے ہیں، ان کے بارے میں آپ بتائیے۔ سب لوگوں نے تعریف کی۔ ایک مسجد غالباً مسجد حبس نام تھا، اس مسجد میں جب گئے تو وہاں پوچھا تو اس میں سے ایک شخص اٹھتا ہے، اور اٹھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ جب پوچھ ہی رہے ہو تو میں اللہ کا حوالہ دے کر کہتا ہوں کہ یہ جو سعد بن ابی وقاص ہے، یہ جب لشکر یا پھر جہاد کے لیے بھیجتے ہیں تو فوج کے ساتھ یہ نہیں چلتے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، یہ مال غنیمت صحیح طور پر تقسیم نہیں کرتے۔ تیسری چیز، عدل و انصاف نہیں کرتے۔ انہوں نے 3 شکایتیں کی۔ اس وقت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملہ کہا تھا، تاریخی جملہ یاد رکھنے کی چیز ہے، کہا تھا کہ اے اللہ رب العالمین، اگر یہ شخص جھوٹا ہے تو اسے محتاج بنا دے، اسے کسی فتنے میں مبتلا کر دے، اور اس کی عمر کو دراز کر دے، اس کی عمر کو دراز کر دے۔ مستجاب الدعوات تھے یہ صحابی رسول، مستجاب الدعوات تھے، ایسے صحابی تھے جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میرے ماں باپ آپ کا قربان۔ کسی اور صحابی کے بارے میں اللہ کے رسول نے ایسا لفظ نہیں کہا تھا، لیکن غالباً سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غزوہ احد کے موقع پر یہ کہا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک صحابی کے بارے میں کہا، اور ان کا مقام و مرتبہ کا اندازہ لگا سکتے ہیں، عشرہ مبشرہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں، اور مستجاب الدعوات تھے، مستجاب الدعوات تھے۔ اس شخص کا خود کہنا ہے کہ میری ایسی حالت ہو گئی کہ میری بہت عمر لمبی ہو گئی، اور میرے جو آنکھ کے اوپر کا پاؤں جو حصہ ہوتا ہے وہ لٹک آیا تھا، اور پھر بھی میں تنگ دامانی کا شکار تھا، محتاج تھا، فقیر تھا، ساتھ ہی ساتھ اس کی کنڈیشن یہ ہو چکی تھی کہ عورتوں کے فتنے میں وہ مبتلا ہو چکا تھا، عورتوں کے فتنے میں مبتلا تھا، روڈ پر رہا کرتا تھا، سڑکوں پر، اور آنکھ ڈھک گئی تھی اس کی، لیکن پھر بھی اپنے اس عمل سے باز نہیں آیا، اور اس چیز میں مبتلا تھا، کیونکہ ان کی بددعا لگی تھی، اور اپنے زبان سے یہ جملہ کہتا تھا کہ سعد کی بددعا لگی، سعد کی بددعا مجھے لگی ہے۔ تو گویا کہ ایک صحابی کے ساتھ ایسا عمل کرنے کا یہ نتیجہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دکھاتا ہے، جو کہ عبرتناک ہوتا ہے، لوگوں کو اس سے عبرت پکڑنی چاہیے۔ ایک واقعہ اور ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک صحابی جن کا نام سعید بن زید، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں شمار کیے جاتے ہیں، ایک اروا نامی عورت تھی جنہوں نے اپنا مقدمہ دائر کیا۔ اس وقت مروان بن حکم غالباً تھے، ان کے سامنے اپنا مقدمہ دائر کیا، اور دائر کرنے کے بعد کہتی ہے کہ انہوں نے میری زمین پر قبضہ کر لیا ہے، انہوں نے میری زمین پر قبضہ کر لیا ہے۔ چنانچہ جب سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو جب سے سنا ہے، سننے کے بعد میں کیسے ایسا فیصلہ کر سکتا ہوں؟ انہوں نے پوچھا کہ کون سی حدیث؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، جس نے ایک بالش نبی کسی کی زمین ناحق لے لی، یعنی قبضہ کر لیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو 7 زمینوں کا توپ پہنایا جائے۔ وہ ان کے دل میں ڈر تھا، خوف تھا، کہا کہ جب سے میں نے یہ سنا ہے، میں کیسے یہ عمل کر سکتا یا پھر کیسے یہ کام کر سکتا؟ اس کے بعد یہ قاضی جو تھے کہتے ہیں کہ اب آپ کی کوئی شہادت کی ضرورت نہیں ہے، یہ حدیث آپ کے لیے کافی ہے، اور آپ نے جو بیان کر دیا بس، اب کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ اس وقت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اگر یہ عورت جھوٹی ہے دیوان میں، تو اسے تو نابینا کر دے اور اسی زمین میں اس کی قبر بنا دے۔ ایسا ہی مسلم کی روایت ہے، غالباً مسلم کی روایت میں ہے کہ وہ عورت اپنے گھر میں تھی، حتیٰ کہ اس کی موت نہیں ہوئی، یعنی اندھی ہونے کے بعد ہی اس کی موت ہوئی، اور اس کے گھر میں جو کنواں تھا اور دیوار پکڑتے پکڑتے چلتی تھی، اسی کنویں میں جا گری اور وہی اس کی جگہ بنی، قبر وہی بنی اس کی۔ تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں جو طعن کرتے تھے، جو گالی دیتے تھے، اور جو ان کے بارے میں برا سوچتے ہیں، ان کا ایسا سلوک اور ایسا انجام دنیا میں خود انہوں نے دیکھا، اور یہ انجام عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو صحابہ کو گالی دیتے ہیں۔ ہمیں ہر اس عمل سے بچنا چاہیے جو یہ گالی دینے والے کرتے ہیں۔
وہ کوئی بھی عمل نہ کریں نہ ان کا ساتھ دیں، بلکہ ایسے لوگوں سے ہمارا موقف یہ ہونی چاہیے جو کہ اہل سنت والجماعت کا موقف تھا کہ اگر یہ صحابہ سے بغض رکھتے ہیں تو ہم بھی ان سے بغض رکھیں گے، صحابہ سے نفرت کرتے ہیں تو ہم بھی ان سے نفرت کریں گے۔ ہمارا ایمان صحابہ کے تعلق سے یہ ہونا چاہیے کہ ہم سارے صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں، کسی ایک صحابہ کو کے بارے میں غلو نہیں کرتے کہ ان کا مقام و مرتبہ بہت ہے اور کسی صحابہ کی برات کا اظہار نہیں کر سکتے، بلکہ ایمان کا جز ہے، اسے محبت رکھنا یہ ایمان کا جز ہے۔ اس لیے ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے، اس چیز کو سامنے رکھنا چاہیے۔ یہ بات اس لیے پیش کی گئی کہ یہ محرم کا جو مہینہ آتا ہے اس میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں اور بہت سے مسلک کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ صحابہ کو گالی دیتے ہیں، خاص کر کے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ کے ساتھ رہا کرتی تھی، آپ کی محبوبہ تھی، آپ کی ایک ایک حرکت کو انہوں نے امت مسلمہ تک پہنچایا۔ اگر ان کے بارے میں یہ کام کریں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے اسلامی شریعت کا ایک حصہ بہت خطرہ ان کے لیے ہو سکتا ہے، اس حصے میں خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے صحابہ کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے، ان کی عظمت اور ان کا ادب و احترام ہمارے دل میں ہونا چاہیے، اور جو لوگ ان کی عظمت کو نہیں سمجھتے ان سے نفرت کرنا یہ ہمارا فریضہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کی صحیح تعلیمات کو پڑھ کر سمجھ کر سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ مسجد آمینہ علیم الدین کے چینل سے دینی، دعوتی و اصلاحی کام کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں، کیونکہ دین اسلام کی دعوت دینا یقیناً بہت اہم ذمہ داری ہے۔ اسی سے دین کی بقا ہے اور اسی سے امت مسلمہ کا قرار ہے۔ مسجد آمینہ علیم الدین کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔